والوں کو, اپنے آس پڑوس کو یا اپنے دوستوں کو جوڑنے کی کوشش کریں. کیوں؟ کیونکہ ہم دوسرے کاموں میں جس میں ہم انٹرسٹ رکھتے ہیں اس میں ہم جوڑتے ہیں اور اس میں ہم دنیاوی کاموں میں بھلائی کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی اچھا بزنس ہے تو ایک انسان کوئی مسلمان ہے, کوئی پریشان ہے کاروبار میں, اس کی رہنمائی کرتا ہے کہ دیکھو بھائی یہ بزنس اچھا ہے, آپ اس کو کر سکتے ہو. تو یہ تو آخرت کا بزنس ہے, یہ آخرت کا بزنس ہے. انسان کے لیے ہر اعتبار سے فائدے میں ہے, رہنمائی کرنے والے کے لیے بھی فائدے میں ہے, عمل کرنے والے کے لیے بھی فائدے میں ہے. تو اگر اتنے لوگ جتنے یہاں آج بیٹھے ہوئے ہیں, جتنے آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے لوگ یہ عزم کر لیں کہ ہمیں اپنے ساتھ دو لوگ لے کے آتے ہیں, دو لوگ سے سٹارٹ کرتے ہیں, اس کے بعد جتنے لا سکتے ہیں. میکسیمم کی کوئی لمٹ نہیں, میکسیمم کی کوئی لمٹ نہیں ہے. خواتین ہیں اور اسی طریقے سے یہاں پہ جینٹس حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ عزم اگر ہم کر لیں کہ ہمیں دو لوگ اپنے ساتھ سنڈے کی کلاسز میں جوڑ دیں. اب سوچیں کچھ سی بات سے بس آتی ہیں, بس میں لوگ آتے ہیں, ان کو موسٹ ویلکم ہے, خوش آمدید ہے, اللہ ان کو جزائے خیر دے اپنا وقت نکالنے کے لیے. لیکن یہ بس جو 30-35 سیٹر ہے, 30-35 سیٹر ہے, اس میں 4-5 لوگ بیٹھ کے آ جائیں. اب اس کا کرایہ کتنا لگتا ہے؟ تقریباً ایک سنڈے کا تقریباً 1500 کے آس پاس لگتا ہے. تو ہم سوچیں اس سے اندازہ لگائیں تو یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ ٹھیک ہے کرایہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن ہم خود اس کے لیے جستجو کریں, خود جستجو کریں کہ بھائی ہم جا رہے ہیں, آپ بھی چلو. ہم 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ, ہو سکتا آپ کی بات نہ سنیں کوئی, ہو سکتا کوئی نہ سنے, لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے. ہمیں ہمیشہ بولتے رہنا ہے بھائی بہت اچھی کلاسز ہے, چلیے آپ کو اچھا لگتا ہے تبھی تو آپ آتے ہیں, آپ سیکھ رہے ہیں تبھی تو آپ آتے ہیں, ہے نا. تو آپ یہ نہیں چاہتے کہ دوسرے کی سیکھیں, آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے ذریعے سے کوئی علم حاصل کر لیا اور اپنی زندگی سدھار کریں. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہم کو دوسروں کو بھی جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے. جو لوگ جن کے پاس صحیح بات نہیں ہے, اوتھینٹک باتیں نہیں ہیں, وہ اپنی عوام کو اس طریقے سے جوڑتی ہیں, اور اپنی عوام کو اس طریقے سے جوڑتی ہے کہ وہ اپنی ان مجالسوں کو جو ان کے یہاں جوڑ وغیرہ کی ہوتی ہے اس کو چھوڑ کے نہیں جاتے, کوئی دوسرے کام میں نہیں جاتے. پھر کیا ہم نہیں جوڑ سکتے جن کے پاس اوتھینٹک سورس ہے کتاب و سنت کا, کیا ہم نہیں جوڑ سکتے؟ یقینی طور پہ جوڑ سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے ہم اپنا عزم کر لیں کہ صرف مسجد کے ذمہ داران کا کام نہیں ہے یا مسجد میں امام اور مؤذن ہے, ہاں یہ لوگ بلائیں گے تو آئیں گے, نہیں, ایسا نہیں. بلکہ ہم خود یہ عزم کر لیں کہ میں جا رہا ہوں, مجھے جوڑنا ہے کچھ لوگوں کو ساتھ میں, اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے. خواتین ہیں تو اپنی سہیلیوں کو لے کے چلنا ہے, مرد ہے تو اپنے بھائیوں کو, اپنے دوستوں کو لے کے چلنا ہے. یہ انسان عزم کر لے اپنے بھائیوں کو لے کے جانا ہے تو کیا ہوگا, معاملہ آسان ہو جائے. آپ نے سنا ٹیم ورک سے کام آسان ہو جاتا ہے, ٹیم ورک سے کام آسان ہو جاتا ہے, اور ٹیم ورک کے اندر سکسیس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں, ہے نا. تو انفرادی طور پہ ایک انسان محنت کرتا ہے تو اس کی محنت بھی اللہ قبول کرتا ہے, اس کو بھی اللہ اجر و ثواب سے نوازے گا. لیکن ٹیم ورک کے ساتھ جو کام کیا جائے اس میں مضبوطی آتی ہے, اس میں اعتماد آتا ہے, اس کے اندر برکت آتی ہے. یہ ایک بھلائی کا کام ہے, ہم سب کو مل کے اس کو انجام دینا ہے. یہ عزم کریں انشاءاللہ کہ ہم آئندہ کوشش کریں گے اپنے ساتھ چند لوگوں کو لانے کی. پرانے جو پہچان کے ہیں نہیں آ گئے ان کو جوڑیے, وہ آپ بولتے رہیے کہ نہیں آتے, کوئی بات نہیں, کوئی نئے ہیں ان کو لے کے آئیے. کوئی ایگزام دینا ہر کے لیے ضروری نہیں. آپ لوگ اگر کچھ لوگ اگر یہ سمجھتے ہو کہ ایگزام دینا پڑے گا, ہم لکھ نہیں سکتے, ہم پڑھ نہیں سکتے, آپ مت دیجیے ایگزام. آپ ایگزام مت دیجیے, جو دینا چاہے گا اسی سے لے لیں, جو دینا چاہے گا اسی سے لے لیں. آپ پڑھ تو سکتے ہیں, ہم علم تو حاصل کر سکتے ہیں, جانکاری تو لے سکتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ بھی ایگزام دیجیے, آپ بھی کاپی قلم پکڑیے. فیل ہونے کے ڈر سے یا ایگزام دینے کے ڈر سے بہت سے لوگ بھاگ جاتے, نہیں پڑھتے, چھوڑ دیتے. تو یہ دین کا علم ہے,
آپ کو الزام دینا دنیا کے اعتبار سے کوئی آپ سیکھ لے عمل کر لے وہ حقیقی الزام میں آپ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. دیکھیں جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کا راوی ہے. کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے اللہ تعالیٰ جسے کسی رعایا کا حاکم متعین فرمائے, کسی کمیونٹی کا, کسی ملک کا کسی عہدے پہ فائز کر دے, کسی جماعت اور جمعیت کے عہدے پہ فائز کر دے, یا اسی طریقے سے کسی ادارے کا حاکم بنا, اور اسی طریقے سے کچھ لوگوں کا ذمہ دار بنا دے, جیسے انسان اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہوتا ہے نا, تو وہ سب اس میں داخل ہیں. کہتے ہیں حاکم فرما دیں اور اسے اس حال میں موت آئے کہ وہ اپنی رعایا کے ساتھ خیانت کرنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے. اللہ اس پہ جنت کو حرام کر دیتا ہے. بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے, حدیث متفق علیہ حدیث ہے. دیکھیں یہاں پہ ہم جو بات پڑھ کے گئے ہیں آداب و اخلاق, آداب و اخلاق کے سلسلے میں اور برے اخلاق سے ڈرانے کے سلسلے میں, برے اخلاق اور کردار سے خوف دلانے کے سلسلے میں. یہاں پہ جو بات کہی گئی ہے کہ اگر انسان کسی کا حاکم بنایا گیا ہے, رعایا کسی رعایا کے اوپر اس کو حاکم بنایا گیا ہے, پیج ملے گی حدیث آپ لوگوں کو, مل گئی نا, سب کو مل گئی. پیج نمبر 66 اردو کے سلیبس میں, انگلش کے سلیبس میں کیا ہے 57 56 57 کون سا صحیح ہے؟ آپ 56 بول رہے ہیں, آپ 57 انگلش کے سلیبس میں, اردو میں 66. دیکھیے تو کہتے ہیں کہ امانتوں میں خیانت کرنا یا رعایا کے ساتھ خیانت کرنا. ایک ہے امانت میں خیانت کرنا, کوئی چیز آپ کو رکھنے دے دی جائے اس میں کوئی خیانت کر دے. خیانت یعنی میں نے 500 دیا ہے 50 اس میں سے ختم کر دیے, کہاں یہ 400 دیے تھے, 450 آپ نے دیے, یا 450 یہ ہے کہ تو 50 ختم ہو گئے. تو اگر سامنے والا مان لے کہ ٹھیک ہے 50,000 میں دے دینا تو الگ چیز ہے, لیکن اس طریقے سے معاملہ نہیں ہونی چاہیے. امانت ہے تو اس کی حفاظت ہونا چاہیے, ہے نا. یہ تو چیزوں کا معاملہ ہے. رعایا کے ساتھ خیانت کیسے ہوتی ہے, کیسے خیانت ہوتی ہے؟ عدل و انصاف جب ختم ہوتا ہے تو خیانت ہے. عدل و انصاف جب ختم ہوتا ہے تو خیانت ہوتی ہے. یہاں پہ مراد یہی ہے کہ عدل و انصاف اور عدل و انصاف کو قائم کیا جائے اور ناانصافی اور اس قسم کے دوسرے معاملات کو ختم کیا جائے. چنانچہ اگر کسی کو حاکم بنایا گیا ہے, چاہے وہ گھر والوں میں ہو, چاہے وہ سوسائٹی اور کالونی میں ہو, چاہے وہ کسی جماعت کا حاکم ہو, چاہے وہ کسی ملک کا حاکم ہو, چاہے کسی اسٹیٹ کا حاکم ہو, اس کو چاہیے کہ اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ وہ عدل و انصاف کا معاملہ ہے, عدل و انصاف کا معاملہ ہے. ایسا نہیں کہ یہ میری قوم کا ہے تو اس کے ساتھ اچھا کروں گا, یہ دوسری قوم کا ہے دوسری کمیونٹی کا ہے تو اس کے ساتھ اچھا نہیں ہونے دوں گا, یا اسی طریقے سے میرا نزدیکی ہے, میرا بھائی ہے, میرا بیٹا ہے, اس کے ساتھ اچھا کام ہوگا, اس کو سزا نہیں ملے گی, کچھ بھی کرے گا. جب ایسا ہوگا تو کیا ہوگا, معاشرے کے اندر فساد پھیلے گا. جب انصاف نہیں ملتا ہے لوگوں کو تو لوگ اپنا انصاف خود لینے کے لیے نکل پڑتے ہیں, اپنا انصاف خود لینے کے لیے نکل پڑتے ہیں, اور جب خود لینے کے لیے نکل پڑتے ہیں تو پھر معاشرے کے اندر فسادات ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے معاملات انجام دیے جاتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو حاکم بنائے اور وہ خیانت کرے اپنی عوام کے ساتھ, اپنی رعایا کے ساتھ, تو اور اسی حالت میں موت ہو جائے, یعنی اس کام ہی کے اوپر اس کی موت ہو جائے, رجوع نہ کرے, توبہ نہ کرے, اللہ سے معافی نہ مانگے اور اس کی اصلاح نہ کرے, اس سے پہلے اس کی موت ہو جائے, تو اس کے لیے جنت حرام کر دی جائے گی, جنت میں داخلہ اس کا ممکن نہیں ہے. اس سے بات معلوم پڑی کہ انسان کو چاہیے کہ وہ عدل و انصاف سے کام کرے, خیانت کے معاملات کو انجام نہ دے. انصاف کے اندر بھی خیانت ہوتی ہے, خیانت ہوتی ہے. قرآن نے کیا کہا, وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ فَاعْدِلُوا
فاعدلوا ولو كان ذا، تم عدل و انصاف کا معاملہ کرو اگرچہ تمہارا کوئی نزدیکی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، نزدیکی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں بیان کر رہے ہیں کہ یہ تو فاطمہ بنت فلاں ہے، اس کے ہاتھ کاٹنے کا میں نے حکم دیا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید جب آپ کے پاس سفارش کے لیے پہنچے تو کہا یہ تو فاطمہ بنت فلاں ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جاتے، اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جاتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیا کیا؟ امانت اور انصاف کا معاملہ کیا، انصاف کا معاملہ کیا۔ چنانچہ اگر وہی معاملہ کیا جائے تو معاشرے کے اندر امن و امان پیدا ہوگا۔ دیکھیے حدیث، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حکام و امراء پر عوام کو دھوکہ دینا اور ان کے حقوق غصب کرنا حرام و کبیرہ گناہ ہے، اور ایسے حکام پر جنت حرام ہے۔ اس لیے اگر کوئی حاکم و امیر چاہتا ہے کہ اسے جنت میں داخلہ مل جائے تو وہ اپنی عوام کے ساتھ اپنے ماتحت موجود رعایا کے مکمل حقوق ادا کرے، اس پر ظلم و زیادتی نہ کرے، اس سے ناانصافی نہ کرے، اس پر ناجائز ٹیکسوں کا بوجھ نہ ڈالے، انہیں دہشت گردوں اور لیڈروں سے تحفظ فراہم کرے وغیرہ وغیرہ۔ اگر وہ رعایا میں نظام عدل و انصاف کو فروغ دے گا اور بہرحال انصاف کا دامن نہیں چھوڑے گا تو پھر اس کے لیے یہ بشارت بھی ہے کہ روز قیامت جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ امام عادل۔ سب سے پہلا شخص، سب سے پہلی جس شخص نے سب سے پہلے لوگوں کی قسم وہ ہوگی امام عادل، جو حاکم ہوں گے اور عدل انصاف سے کام کرنے والے ہیں، ان کو اللہ عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا عرش کے نیچے ان کو جگہ دے گا۔ کوئی بشارت بیان کی گئی کہ روز قیامت جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ جن 7 آدمیوں کو اپنے سائے میں یا اپنے سائے میں عطا فرمائے گا، یا بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ اللہ کا سایہ کیا ہے اور بعض لوگوں نے عرش کا سایہ کیا ہے، بہرحال دونوں امکانات ہیں۔ لیکن اگر حدیث کا گہرائی سے جائزہ لے تو یظلهم اللہ، اللہ کے سائے کا ذکر موجود ہے، اللہ کے سائے کا ذکر موجود ہے۔ تو ممکن ہے اللہ کے سائے کے نیچے جگہ مل جائے یا اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ مل جائے، ٹھیک ہے؟ تو کیا کہا گیا کہ اپنے سائے میں سے سایہ عطا فرمائے گا، ان میں سے ایک عادل حکمراں بھی ہوگا، ایک عادل حکمراں بھی ہوگا، عدل و انصاف کو قائم کرنے والا شخص بھی ہوگا۔ سمجھ آئے بات؟ تو کیا پتہ چلا خیانت سے مراد کیا ہے؟ خیانت سے کیا مراد ہے اس حدیث میں؟ عدل و انصاف۔ خیانت سے کیا مراد ہے؟ عدل و انصاف۔ یعنی اگر کوئی حاکم ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی ذمہ دار ہے، کوئی امام ہے اور وہ اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف نہیں کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن جنت اس کے لیے حرام کر دی جائے گی، جنت اس کے لیے حرام کر دی جائے گی۔ دوسری چیز ایک لمبی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ والامام راع۔ اب اس میں جو یہ بات کہی گئی تھی، میں نے آپ کو ڈیٹیل میں سمجھایا اور یہ بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ گھر کا حاکم ہے، کالونی کا ہے، سٹی کا ہے یا ملک کا ہے یا پوری دنیا میں۔ تو اس میں اس حدیث کے اندر کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ کے نبی نے الگ الگ ذکر کیا ہے، الگ الگ ذکر کیا ہے۔ ناچی بات معلوم پڑتی ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی بادشاہ ہے کوئی، بلکہ وہ لوگ جن کے ماتحت کچھ لوگ ہیں، جن کے ماتحت کچھ لوگ ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے کوئی ادارہ کھولا، آپ نے کوئی ادارہ کھولا، اب اس ادارے کے اندر کوئی مدرسہ کھول لیا، کوئی اسکول کھول لیا، ٹھیک ہے؟ اب اس میں کام کرنے والے اساتذہ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، اس میں آپ کے رشتہ دار بھی ہیں اور دوسرے لوگ بھی، یا آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کے محبوب ہیں،
آپ کو زیادہ پسند ہوتا ہے اساتذہ میں سے بھی خاص ٹیچرز مینجمنٹ کو زیادہ اچھا رکھتے ہیں، یا اسی طریقے سے مدارس کی کچھ اساتذہ کیا رکھتے ہیں یہاں یہ اچھے محنتی ہے محنت کرتے ہیں، لیکن اگر کبھی ان سے غلطی ہو جائے تو ہم ان کو کچھ بولنے کے لگا دوسروں کو بول دیں، ان کو سمجھانے کے بجائے دوسروں کو سمجھا دیں، بچوں میں جو محبوب ہے ان کو کچھ نہ بولے دوسروں کو بول دیں، تو یہ ناانصافی والا معاملہ ہے، یہ ناانصافی والا معاملہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ عدل و انصاف کے ساتھ کام کرے، یہی عدل و انصاف کا مطالبہ کیا گیا، اور اس قسم سے بولنے کے معاملے میں نہیں، اس قسم کے تمام عدل و انصاف کے ساتھ داخل ہے، یعنی کسی بھی قسم کا تعصبانہ معاملہ نہ ہو، کسی بھی قسم کا تعصبانہ معاملہ نہ ہو۔ جب آپ کو فیصلہ کرنے کا معاملہ ہے، اب وہ زبان سے بھی ہو سکتا ہے، وہ کارروائی کے طور پہ بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی دوسرے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، تو جب آپ کو فیصلہ کرنے کا معاملہ ہے تو عدل و انصاف کے ساتھ کام کریں، چاہے جس کے خلاف فیصلہ جا رہا ہو آپ کا کتنا ہی محبوب کیوں نہ ہو، آپ کا کتنا ہی محبوب کیوں نہ ہو، اگر آپ عدل و انصاف سے کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کا سایہ آپ کو نصیب ہوگا، ورنہ جنت حرام کر دی جائے گی۔ سمجھ میں آئی حدیث آگئی؟ دوسری پڑھو، جلدی پڑھتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ 20 صفحے پیچھے ہو آپ، 20 صفحے باقی ہے حدیث کے کورس سے، میں نے گنا بیٹھ کے کتنے صفحے؟ 20 صفحے۔ اب ایک سال ہو گیا آپ کا سیکنڈ تھرڈ لیول اسٹارٹ ہو گیا، ہاں، تو اسی لیے جلدی پڑھو، بہت دھیرے پڑھتے ہو آپ بولے کہ آپ ہی تو پڑھاتے ہیں، بولے کہ آپ ہی تو پڑھاتے ہیں کہ آپ جلدی سمجھیں گے تو ہم جلدی آگے بڑھیں گے، آپ لوگ جلدی بولتے نہیں کہ سمجھ میں آ گیا، آپ کو جلدی سمجھ میں آ گیا، ہم آگے دیکھیے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم من ولي من امر امتي شيئا فشق عليه فاشقق عليه اخرجہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ میری امت میں سے جو شخص کسی کام کا ذمہ دار بنا اور پھر اس نے اس پر مشقت ڈال دی، اس نے اس پر مشقت ڈال دی تو اس پر مشقت ڈال دی۔ سمجھ میں آئی؟ آدھے لوگ نہیں کہہ رہے، آدھے لوگ ایک دو لوگ نہیں آئے۔ دیکھیں پھر سے پڑھیں، اے اللہ میری امت میں سے جو شخص کسی کام کا ذمہ دار بنا، کسی کام کا ذمہ دار بنا دیا گیا، ٹھیک ہے، اور پھر اس نے ان پر مشقت ڈالی، آپ کو ذمہ دار بنا دیا گیا، ٹھیک ہے، آپ کو ذمہ دار بنا، اچھے سمجھے حدیث، غلط سمجھیں گے تو مطلب غلط نکالے گا، لیکن مولوی صاحب کس کو کہہ گیا تو کسی کو نہیں کہہ گیا، حدیث کا ترجمہ کر گیا اور حدیث کا مفہوم بیان کر گیا، آپ کو ذمہ دار بنایا گیا، ٹھیک ہے، آپ کے نیچے جتنے لوگ ہیں، آپ کے نیچے جتنے لوگ ہیں آپ ان پہ مشقت ڈال رہے، مشقت کون سی؟ بیجا مشقت، کام کی نہیں، جو کام آپ کو کرنا ہے آپ نہیں کر کے سکتے ہیں وہ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ آپ کو ذمہ دار بنایا گیا، یہ چھوٹے بھائی آ گیا، ان کا ذمہ دار بنایا گیا، ٹھیک ہے، ان کو کوئی کام دیا گیا کہ بھائی یہ کام آپ کو کرنا ہے، یہ نہیں کر گیا تو آپ ان کو ڈال رہے ہیں، یہ کام کیوں نہیں کر گیا، آپ کو دیا گیا نا، یہ مشقت نہیں، یہ کام وہ کر لیے لوگ، وہ صحیح سے کر رہے ہیں، کام اپنا صحیح سے کرتے ہیں نیچے والے لوگ، لیکن یہ بیجا کی مشقت ڈالی جا رہی ہے، کیوں؟ یہ ہم کو نہیں چاہیے، بڑھاؤ یہاں سے۔ ایک چیز یہ ہو سکتی ہے نا، یہ حق بات بول دیتے ہیں، حق بات بول دیتے ہیں، ہم کچھ بولتے ہیں تو چپ چاپ سنتے نہیں، واپس ہم کو بول دیتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہے، یہ ہے، میں بتا رہا ہوں یہ ہے، آپ لوگ جو خاص طور سے معائنہ کیے ہوں گے ہو گیا، تو یہ بھی ہے کہ یہ نہیں کہ ہم کو ہر بات بول دیتے، واپس جواب دے دیتے ہیں، جو ہم بولتے ہیں اس کو چپ نہیں سمجھتے، تو یہ نہیں چل گیا، اس لیے مشقت ڈالو تاکہ بھاگ جائے، چھوڑ کے بھاگ جائے یا نکال دیا جائے۔ اس کے بعد اور بھی ہو سکتے ہیں، تو اور بھی ٹاپکس ہیں، آپ اس کو بھول لینا، میں ایسا بتاؤں گا تو مسئلہ کیا ہے، سمجھدار لوگ ماشاءاللہ۔ تو ایسی مشقتیں جو ان کے کام کے ٹاپکس ہیں
نہیں یہ بیجا کی مشقت ہے، فضول کی مشقت ہے، وہ ڈالی جا رہی ہے، ان کی طرف سے کوئی ذمہ دار ہے. اب سمجھ نہیں بات، اب سمجھ نہیں بات. دیکھیں کیا کہا گیا، اور پھر اس نے ان پر مشقت ڈالی، اس نے ان پر مشقت ڈالی، یعنی ذمہ دار کس کو بنایا گیا تھا، اس نے ان پر جو اس کے ماتحت ہیں مشقت ڈالا ہے نا. ہمارے اوپر بھی آج ہم کون سے ملک میں رہتے ہیں، بلکہ ہندوستان میں ہمارا وطن عزیز ہے، ہم اس سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی ہم کو مشقت ڈالے تو اللہ کیا کرتا ہے، اس پہ بھی اس کو مشقت میں ڈال دیتا ہے. تو گھبرانے کی بات نہیں. اوکے داری تو اس پر مشقت ڈال. یہ دعا اللہ کے نبی دے گئے کہ اللہ اگر یہ بیجا کی مشقت ڈالنے لگ جائے تو اللہ تو اس پہ مشقت ڈالتا، اللہ تو اس پہ مشقت ڈال دیا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کر کہ اللہ اس پہ مشقت ڈالتا. کتنی کبھی بات ہے، اتنا کبھی عمل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے کہ یہ مشقت ڈالتا لوگوں کے اوپر، اللہ اس کے اوپر ڈالتا، اس کو ذمہ دار بنایا گیا، اس کا کام ہے آسانی پیدا کرنا. اس کا کام کیا ہے، آسانی پیدا کرنا. اور خاص طور سے اگر کوئی دینی کام ہے تو اس میں اور زیادہ آسانی پیدا کرنا چاہیے. کوئی دینی کام ہے اس میں اور زیادہ آسانی پیدا کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا کام ہے، اللہ کے راستے کا کام، اس میں آسانی پیدا کرنا چاہیے لوگوں کے لیے بھی اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے بھی، دونوں کے لیے آسانی جب آپ پیدا کریں. اللہ کے نبی نے کیا کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ آسانیاں پیدا کرو، مشکلوں پیدا نہ کرو، خوشخبریاں دو، خوشخبریاں لوگوں میں عام کرو. یہ اصول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں سکھایا کہ آسانی، جب ہم آسانی دکھائیں گے، آسانی بتائیں گے تو لوگ دین کی طرف زیادہ آئیں گے، دین کی طرف زیادہ آئیں گے. اتنی مشقتیں دکھا دی ہے کہ لوگ مسجدوں سے بھاگ جاتے ہیں، مسجدوں سے بھاگ جاتے ہیں. ہم مسجد میں آئے، ہاں کون کون آیا ہے، چلو آؤ نام لکھو. کیا ہوتا پھر، بھاگنا اسٹارٹ، دوسری مسجد ڈھونڈتا ہے انسان جہاں نام نہیں لکھے جاتے. یا بچے ہیں تو بچے مسجد میں کیوں آ گئے، تو یہ اس قسم کا فتنہ، یہ فتنہ ہے، یہ کیا ہے، فتنہ ہے. ہم مسجدوں سے جوڑنے کے بجائے مسجدوں سے بھگا گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مریضوں کا علاج مسجدوں میں کرتے ہیں. جنگ کے لیے حبشی لوگ مسجدوں میں مشق کرتے ہیں، نیزہ زنی، تلوار زنی کی مشق کرتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، مشق کیا کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ مسجد سے چلتا، اللہ کے نبی کا مدرسہ اصحاب صفہ کا مسجدوں سے چلتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے کے اندر، مسجدوں کے اندر لوگوں کے لیے جگہ موجود تھی کہ وہ آ سکتے تھے، وہ اللہ کے دین کو سیکھ سکتے تھے. آج دیکھ لیں اتنی تنگی ہم نے کی ہوئی ہے کہ معاملات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور ہماری نوجوان نسل جو مسجدوں سے جڑنی چاہیے مسجدوں سے پیچھے اٹھ جاتی ہے. آپ بچوں کو پیچھے بھگائیں گے، بچوں کو ڈانٹیں گے، ان کی غلطیوں کے اوپر ان کو تنبیہ کریں گے تو کیا ہوگا، بچہ آگے جا کے جب ٹی وی چھوڑ کے، کارٹون نیٹ ورک چھوڑ کے، سنڈے کی چھٹی کو چھوڑ کے آپ کی کلاس میں آ کے بیٹھا ہے، آپ کے جمعے کے خطبے میں آ کے بیٹھا ہے، آپ کی نمازوں میں آ کے کسی نہ کسی طریقے سے مسجد آ جا رہا ہے، امی ابو کی بات سن کے مسجد آ گیا ہے. اب آ کے آپ بڑے بڑے لوگ آ کے بھگا دیں گے، ڈانٹ دیں گے، بچہ جا کے کیا کرے گا، کہاں سے جڑے گا، ٹی وی سے جڑے گا، سیدھا جا کر ٹی وی سے جڑے گا، موبائل سے جڑے گا، فتنوں سے جڑے گا، اور آگے چل کے نمازی بنے گا. کون ذمہ دار، ایسے لوگ ذمہ دار. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے ہیں، حضرت حسن حسین آپ کے پیٹھ کے اوپر آگے بیٹھ جاتے ہیں، پیٹھ کے اوپر آگے بیٹھ جاتے ہیں. اور اللہ کے نبی جب تک اترتے نہیں جب تک سجدے میں بیٹھے ہیں، لمبا سجدہ کرتے ہیں. ایک دفعہ جماعت کا بھی واقعہ، جماعت میں نماز پڑھا کر بھی وہاں پہ چڑھ گئے. اللہ کے نبی لمبا سجدہ کیا، لوگوں نے کہا کہ کیا ہو گیا، اللہ کے نبی سجدے سے اٹھ کیوں نہیں گئے. بعد میں پتہ چلا کہ بولے میں نے میرے نواسوں نے مجھے سواری بنا لی تھی تو میں نے مناسب نہیں سمجھا ہوگا. یہ رسول اللہ کی شفقت تھی. ایسا بچہ بازو میں آ جائے تو ایسا لگتا ہے کوئی نجیس چیز آ گئی ہے موجود. یہ کیفیت ہے لوگوں کی. تو ایسی کیفیت اگر ہے تو ایسے لوگوں کو اپنے دماغ پہ علاج کرانا چاہیے،
اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے. بچہ ہے، بچہ ہی شرارت کرے گا، بڑا نہیں کرے گا. بڑے ہونے کے بعد کو سمجھا اس کے دل میں محبت ہونی چاہیے مسجد سے. یہاں مجھے محبت ملتی ہے، گھر میں وہ آزادی نہیں ہے جو یہاں ہے. یہاں مجھے ملتی ہے ہاں، لیکن اتنی بھی آزادی وہ ماں باپ کا کام ہے، وہ ماں باپ کا کام ہے، دوسروں کا کام نہیں. دوسرے کو اٹھا کے ڈانٹ دے، پیٹ دے، وہ صحیح نہیں. وہ ماں باپ کا کام ہے کہ اتنی بھی وہ چھوٹ نہ دے دے کہ مسجد کی کسی پراپرٹی کو نقصان پہنچائے. اس کا خیال کون رکھے گا؟ ماں باپ. ہاں تو ماں باپ لے کے آئے ساتھ میں ان کا خیال بھی رکھے گا. سمجھے؟ تو اس سے ماں باپ کی بھی نماز ہوگی اور بچوں کی بھی نماز کی عادت پڑے گی. ٹھیک ہے؟ کاٹ دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ حدیث سمجھ گئے بات. تو اگر کوئی مشقت کے معاملات کرے گا تو اللہ اس کے اوپر مشقت ڈال دے گا. یہ بددعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ مشقت ڈالے گا. تو اس لیے ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کام کر رہے ہیں تو آپ حق کو غالب کریں، حق بات کو پیش کریں. اس بات سے نہ ڈریں کہ میرے بولنے کے بعد کیا ہوگا، میرے کہنے کے بعد کیا ہوگا، میرے کرنے کے بعد کیا ہوگا. اللہ کرنے گا. آپ اپنا کام کرتے گئے، اللہ آپ کو مشقتوں سے محفوظ رکھے گا. اور اگر اس کے بعد بھی کوئی فی سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، اللہ کے دین کے راستے سے، دین کے کام سے روکنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر اللہ مشقت ڈالے گا. سمجھے؟ آئی سمجھنے کی بات دیکھ آئیے. اس کے بعد لغوی تشریح ہے. لغوی تشریح آپ کو یاد کر لیجیے گا، ہے نا؟ وہ ورڈ کے میننگ ہے جو حدیث میں بیان ہے وہی مفہوم حدیث. اس حدیث کا باقی حصہ ہے کہ اور جو میری امت میں سے کسی کام پر سربراہ بنا اور وہ ان پر نرمی کرے تو بھی اس پہ نرمی کر، تو بھی اس پہ نرمی کر. کسی کام کا حاکم بنا، اگر اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے تو اللہ تو بھی نرمی کر لے. دعا ہے، ٹھیک ہے؟ دعا ہے اللہ یہ نرمی کرتا ہے تو بھی نرمی کر لے. اور معلوم ہوا کہ حاکم کو چاہیے کہ عوام پر ناجائز سختیاں اور پابندیاں نہ ڈالے. حاکم کو چاہیے کہ عوام پر ناجائز اور بے جا کی سختیاں، ناجائز سختیوں کو نہ، پابندیوں کو نہ عائد کرے. کیوں؟ کیونکہ وہ حاکم بھی انسان ہے اور کام کرنے والے بھی انسان ہیں. اور اسلام نے تو جانوروں پہ بے جا سختیاں کرنے سے منع کر دیا ہے. یہ تو انسان تھا، یہ تو انسان ہے. دیکھیے اس کے بعد انہیں مسائل کے حل کے لیے کسی مشقت میں مبتلا نہ کریں اور ان سے نرمی برتیں. ٹھیک ہے؟ نرمی برتیں. اور اگر وہ عوام پر مشقت ڈالے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کی بدولت اللہ تعالیٰ بھی اس پر مشقت ڈال دیں گے. اور اگر وہ ان پر نرمی کرے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مطابق اس کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ کیا جائے گا. آپ سوچیں اللہ تعالیٰ نرمی کا معاملہ کر دے دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں آخرت کے اندر، انسان کامیاب ہو گیا. انسان کامیاب ہو گیا. نرمی کا معاملہ مطلب اللہ کی رحمت ہے. اور سختی مشقت ڈال دے دنیا و آخرت میں، انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. کامیاب نہیں ہو سکتا. فرعون جیسا انسان کیا ہوا؟ فرعون، نمرود، شداد، قارون، یہ سب اٹھا کے دیکھ لیجیے اس چیز. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کچھ ہے سمجھنے کا؟ کوئی باقی ہے؟ کوئی سوال؟ آگے بڑھو. نہیں رہتی دعا پڑھو. جو سوئے گا اس کو دعا پڑھاؤ. سو کے اٹھنے کی دعا کیا ہے؟ کیا ہے دعا؟ سو کے اٹھنے کی دعا سنا. ادھر مت دیکھو، ادھر الحمدللہ الذی بعدما اطعمنا، بعدما اس کے بعد اچھا. اور سونے کے بعد کی، سونے کے بعد کی دعا ہے؟ سونے کے بعد کی کیا دعا ہے؟ کیا سونے کے بعد کی دعا سنا گیا؟ سونے کے بعد کی دعا ہی نہیں ملے گی آپ کو. دیکھیے ہاں ادھر دماغ رکھیں گے تو نہیں پوچھیں گے آپ. ادھر سوچ رہے تھے کچھ اس لیے پوچھے آپ سے. دیکھو
وعن عبد الرحمن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قاتل احدكم فليجتنب الوجه يجتنب الوجه. جب ملا کے پڑھیں گے تو یجتنب الوجه ہو جائے گا اور فليجتنب الوجه بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں بخاری اور مسلم دونوں کے اندر متفق علیہ حدیث ہے. حدیث کا مطلب ہے عبد الرحمن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی کنیت کیا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی لڑائی کرے تو چہرے پر مارنے سے بچے. اس کو چاہیے کہ چہرے پہ نہ مارے، لیکن یہاں سب سے پہلا چہرے پہ ہی پڑتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت ہے نا. یہ اچھا عمل نہیں ہے، بہت سخت عمل ہے، منع کیا گیا ہے. چہرے پہ مارنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب تم میں سے کوئی لڑائی کرے تو چہرے پہ مارنے سے بچے. اس کا مطلب لڑائی کرنی چاہیے. جب تم میں سے کوئی لڑائی کرے تو چہرے پہ مارے، اس کا مطلب لڑائی کرنی چاہیے. لڑائی اگر ہو جائے، ایک کو لڑائی کرے گا نہیں کرنی چاہیے، اسلام پسند نہیں کرتا اس چیزوں. لیکن باہر ہو جائے جیسے ہوئی ہے، جنگیں بھی ہوئی ہے، انسان ہے، انسانوں کے ناطے نارمل بھی لڑائی ہو جاتی ہے، گھروں کے اندر لڑائی ہو جاتی ہے، بھائی بھائی میں، میاں بیوی میں، ہے نا، اور بہن بہن میں، بہن بھائی میں، ایسے رشتوں میں کیا ہوتی ہے آپس میں، اڑوسی پڑوسی میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں. تو انسان ایک کو مارنے پیٹنے سے بچے، بات بات پر شور ختم کرتے سلجھا لے. اور اگر کبھی اٹھ ہی جائے ہاتھ تو چہرے پہ نہ مارنا. ٹھیک ہے، چہرے پہ نہ مارنا. اوکے. دیکھیں اس کے بعد معلوم ہوا کہ جب بھی کوئی حق یا تعظیم کے بطور یا تعدیباً لڑتے ہوئے مارے تو چہرے پر نہ مارے. اس حدیث سے چہرے پر مارنے کی حکمت ثابت ہوتی ہے. اسی سے بعض اہل علم نے کہا ہے کہ بالنسب حرام ہے. بالنسب، اچھا باکسنگ حرام ہے، سوری. وہ بالنسب بھی ایک چیز، بالنسب کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام نصوص بالنصوص تمام نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے چیز حرام ہے. تو میں نے بالنسب سے بات کر دی. باکسنگ حرام ہے تو انگلش کے ورڈ لکھے ہوتے تو جلدی پڑھے نہیں آتے. باکسنگ حرام ہے کیونکہ اس میں بطور خاص مد مقابل کو صرف چہرے پر ہی مارا جاتا ہے. نیز بعض نے یہ کہا ہے، یہاں تک کہا ہے کہ جانوروں کے چہرے پر مارنے سے بھی اجتناب کرے، بہتر یہی ہے. میں نے اب ایک حدیث سنے، ایک صحابی ہے وہ اپنی باندی کو اس کے چہرے پہ مار دیتے ہیں. ان کی بھیڑ بکری چلانے والی صحیح مسلم کی لمبی حدیث ہے، ان کو مار دیتے غصے میں آگے. بات ہوتی ہے غصے میں آگے مار دیتے. صحابی ہے چہرے پہ مار دیتے. اور معلوم ہے کہ حدیث اللہ کے نبی کی منع حرام ہے. ایسا کام کرنا خوف ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے. کہتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس پہنچتے اللہ کے نبی ایسا ایسا معاملہ ہو گیا ہے، میں اس کو آزاد کر دیتا ہوں. اس کو کیا کرتا ہوں؟ آزاد کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کو بلا کے لاؤ، اس کو بلا کے لاؤ، اس کے ایمان کو چیک کرے گا، اس کے ایمان کو چیک کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ اس سے دو سوال پوچھتے ہیں. کون کون سے؟ پہلا سوال این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اور دوسرا سوال من انا، میں کون ہوں؟ دو سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں. دونوں کے صحیح جواب دیتی ہے. کہتی ہے اللہ کا ہے آسمانوں میں، فی السماء آسمانوں میں. اور دوسرا سوال انت رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے. لیکن ہمیں کہتے ہیں آپ خاف انہا مومنہ، آزاد کر دو یہ مومنہ ہے. اس حدیث کے اندر بھی چہرے کے مارنے کا ذکر ہے. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حرام کام ہے اور گناہ کا کام ہے، ایسے کام کو انجام نہیں دینا چاہیے. لیکن انسان اسلام سے نہیں نکلتا ہے، اسلام سے نہیں نکلتا ہے نا. ہاں تو حرام کام ہے، اس کا مطلب یہ نہیں اسلام سے نہیں نکلتا تو کرتے رہو. میاں بیوی کے معاملات میں ہوتے ہیں،
ہوتے ہیں دنیا کی معاملات ہوتے ہیں. تو آج ہم نے حدیث سن لی. اگر کبھی ایسا معاملہ ہو تو محبت سے حدیث پیش کریں, محبت سے حدیث پیش کر دیں. خواتین کو کیا سختی سے نہ کریں تو معاملہ اور بگڑ جائے گا. محبت سے پیش کریں تو کے ساتھ دیکھو چاہے کوئی مانگنا جائز نہیں ہے, آپ ایسا کام نہیں کیجیے, اچھی بات ہے. مانگنے کے بعد اب آپ لوگوں کو بھی پتا ہے نہیں آپ مانگنے کے بعد ٹھیک ہے, وہ اگر ایسا یہ بات صحیح ہے, پہلی بات تو آپ کو کھانا ہی نہیں. اگر بائی چانس جھگڑا ہو بھی گئے تو ایک تو یہ ہے کہ آپ یہاں درس سن گئے ہیں, اگر آپ کے ہسبینڈ نہیں آئے تو آپ آج کا درس آج ہی سنا دیجیے, آج کا درس آج ہی سنا دیجیے, معاملہ آگے ختم ہو جائے گا. کیوں مانگنے کے بعد کا انتظار کریں, آج کا درس آج ہی سنا دیجیے. ہاں آج ایسا ایسا ہم نے پڑھا ہے, آج ہم نے ایسا ایسا پڑھا ہے. اب بولنا آپ کو اپنے مطلب کی چیزیں لینا ہے تو آپ بھی چلو سکتے ہیں کلاس میں. آپ کو میں نے تو اپنے مطلب کی لائی. اب اگر آپ کو اپنے مطلب کی چاہیے تو کیا کرنا ہے, آپ کو اگلے ہفتے سے میرے ساتھ سنڈے کی کلاس چلنی ہے, تو ہسبینڈ کو بھی لے کے آئیے. سمجھے بھائی؟ ہاں کیونکہ مردوں کی تعداد خواتین کے مقابلے میں بہت کم ہے. کہتے ہیں نا دال میں نمک, تو یہاں نمک ہے اور دال نیچے ہے. تو یہاں پہ ایک بھی دال بنانا ہے آپ کو, آپ بنا ہی نہیں گئے, آپ لوگ محنت نہیں کرتے. وہ لوگ ماشاء اللہ محنت کرتی ہے اور 2 سال سے پوزیشن بھی وہی لے کے آ رہی ہے. فرسٹ سیکنڈ تھرڈ بھی ہے. تھرڈ آئے گا مردوں میں کسی کا تھرڈ آیا تھا, شاہنواز سر تھرڈ آیا تھا. فرسٹ سیکنڈ تو کم سے کم انہیں کے پاس ہے. یہ تو افسوس کی بات ہے. ویسا اب تو کم سے کم ہم کو تھوڑا سا کیا کہنا چاہیے اس کو, میں وہ نہیں کہوں گا, ایسا کچھ بھی نہیں کہوں گا. تو آپ لوگ خود سوچیں کہ ہم کو کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں انشاءاللہ. دیکھیے تو آج کا درس آگے سنا دینا. ٹھیک ہے ہاں. اس کے بعد دوسری حدیث وعن عبد الرحمن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ, یہ ہوگی نا, اس کے نیچے آئیے. وعن عبد الرحمن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصینی قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب اخرجہ البخاری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے آگے کہا, اللہ کے نبی مجھے وصیت کیجیے, مجھے وصیت کیجیے, کوئی نصیحت کر دیجیے, کوئی وصیت کر دیجیے. اللہ کے نبی نے کہا لا تغضب, غصہ مت کرو. لگا غصہ نہیں کرنا. اس نے پھر سے کہا, اللہ کے نبی وصیت کر دیجیے, پھر سے وصیت کر دیجیے, لا تغضب, پھر سے وہی کہا, غصہ نہیں کرنا. ایک حدیث میں وَلَكَ الْجَنَّةُ لَا تَغْضَبْ وَلَكَ الْجَنَّةُ, غصہ مت کرنا تو کہیں جنت ہے. سمجھے گا؟ تو غصہ نہیں کرنے والے کے کیا ہے, جنت ہے. اور ہمیں آج کل غصہ بہت آتا ہے. ٹھیک ہے, تو غصے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. شیطان سر پہ سوار ہوتا ہے. بہت سے بڑے بڑے فسادات غصے کی عالم میں ہوتے ہیں. غصے میں ڈپریشن ہے, انسان غصے میں آتا ہے تو ڈپریشن میں جاتا ہے. بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے نا, اور پھر نشہ کرنے لگتا ہے, اور اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ فرسٹریشن نکالنے کے لیے کوئی ایسے کام کرتا ہے جو اسلام سے جائز نہیں ہے. جھگڑا ہو جائے تو تب کر دیتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر کب ہو جا رہا ہے نا, 5-10 ہزار روپئے کے لیے لوگ 5-10 ہزار تو بڑی رقم ہے. 10 بھی ایک ویڈیو آیا تھا ابھی, پیٹرول پمپ پہ پیٹرول بھرائے دو لوگوں نے, کپڑا وہ پیٹرول پمپ پہ گئے, پیٹرول کی ڈلوائے اور پیسے مانگا تو پیسے نہیں تھے. بھاگنے لگے تو پکڑ لیے, بندوق نکال کے گولی ماری. وہیں پہ وہ ختم ہوگا جگہ پہ. کتنے کا پیٹرول ہوگا؟ اگر ٹنکی بھی فل کرایا ہوگا, 10 لیٹر بھی ڈلوایا ہوگا اس نے, بہت ہو گیا اپنا مشکل سے 700 روپئے. 500 روپئے میں 6 لیٹر کے آس پاس پیٹرول آ جاتا ہے. 6 سے 6.5 لیٹر کے آس پاس پیٹرول آ جاتا ہے. تو کتنا ہوگا, 700-800 روپئے کے اندر کی 10 لیٹر. کیا قیمت بچی, جان کی قیمت کیا بچی.
تو یہ ایسی چیزیں جب منع کیا گیا غصہ نہیں کرنا، تو یہ ایسی چیزیں کیا ہوتی ہیں انسان پہ حاوی ہوتی ہے اور اس کو ایسے بڑے بڑے گناہ کے اندر دنیا میں بھی پریشان ہے، پھر آخرت میں بھی گناہ کا باعث ہے اور جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ اللہ محفوظ رکھے، سمجھے بھائی؟ اس کے بعد اسی نے بار بار سوال کیا، اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب فرمایا غصہ نہ کر، غصہ نہ کر۔ تو انسان کو چاہیے کہ غصہ کرنے سے وہ اپنے آپ کو بچائے۔ اب غصہ آ جائے تو غصہ آ جائے تو کیا کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، کیا پڑھیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ اس کے بعد بھی نہ جائے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، پانی پی لے، لیٹ جائے، یہ طریقے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ جب انسان نارمل ہو جائے تب وہ پھر سے اپنے حالات میں آ جائے، لیکن غصہ آئے تو یہ فارمولے کیا کریں؟ اپنائیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ بال آتا نا پنچنگ بال، اس کو پریس کرنے سے بھی ایسا ایسا کرتے ہیں۔ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقے بتائے ہیں۔ آپ دیکھیں انسان کھڑا ہوتا ہے اور بیٹھنے کی کیفیت جب ہوتی ہے، دونوں کیفیات کے اندر ڈفرینس ہے۔ کھڑا ہوتا ہے تو خون کا بہاؤ اور غصے کے عالم میں تو اور تیز ہو جاتا ہے، اور جب بیٹھ جاتا ہے تو تھوڑا سکون مل جاتا ہے، پانی پی لیتا ہے تو اور سکون مل جاتا ہے۔ اب اس باللہ بسم اللہ پڑھے گا، شیطان جو اس کو بہت غصہ دلا کر بھاگے گا، وہاں سے بھاگے گا، سمجھے بھائی؟ ہاں اچھا یہ تو وہ ہے کیا کہتے ہیں، اپنے کو غصہ ہے تو پڑھ لینا ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ کیا پڑھیں گے؟ ماشاء اللہ، دیکھیے آگے اس حدیث میں غصے سے بچنے کی ترتیب دی گئی ہے۔ بار بار سوال پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو صرف غصہ نہ کرنے کی ہی وصیت فرمائی، جس سے غصہ نہ کرنے کی اہمیت اور غصہ نہ کرنے کے نقصانات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات انسان شدید غصے کی وجہ سے ہوش میں نہیں رہتا، کبھی لڑائی جھگڑے تک پہنچ جاتا ہے اور کبھی گالی گلوچ طلاق تک، لیکن جب غصہ اترتا ہے تو سوائے ندامت پشیمانی کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اس لیے اپنے اندر ایسی عادات پیدا کرنی چاہیے جس سے حد الوسع غصے سے بچا جا سکے، مثلاً معاف کر دینا اور درگزر کر دینا، اگنور کر دینا، صبر کرنا، سب کو ضبط کا معاملہ کرنا، استقامت کے ساتھ کام کو انجام دینا، حلم اور بردباری کے معاملے کو انجام دینا اور ہر حال میں خوش رہنا۔ غصے کے متعلق مزید بیان گزشتہ حدیث 1487 کے تحت گزر چکا ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ اس سے پہلے بھی حدیث میں بھی ہم نے یہ بات پڑھ چکی ہے، لیکن یہاں پہ یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ کئی مرتبہ پوچھنے کے بعد یہ وصیت کی کہ غصہ نہیں کرنا، تو غصہ کرنا اچھا کام نہیں ہے۔ بعض دفعہ انسان اپنا ہی نقصان کر دیتا ہے، موبائل ہاتھ میں دیکھ دیا غصے میں، کیا ہوا موبائل کا؟ اس کے بعد جب بنانے جاتا ہے تو کہتے لگتے اسکرین ٹوٹ گئی، اب یا 5,000 روپے لگے گا۔ ابھی تو مہنگے جو موبائل ہے، جتنا مہنگا موبائل اتنی مہنگی اسکرین، اس سے سمجھ میں 50,000 کا موبائل ہے تو 10,000 کی اسکرین تو کم سے کم کرنی ہے نا، جبکہ 10,000 کا اچھا موبائل بھی آ جاتا ہے۔ تو کس چیز سے ہوا؟ تو پہلے مہنگی چیزیں ہٹا دینا، سب مہنگی چیزیں ہٹا دینا اور سستی سے اسٹیل کی چیزیں، ہاں سب اسٹیل کی چیزیں بھی تو ٹوٹے لگ گیا کسی کو، تو لگ گیا تو اس کو لے کے جانا پڑے گا اس کو، تو ایسا کوئی کام نہیں کرنا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو غصے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے والے کو بھی، سننے والوں کو بھی، سننے والیوں کو بھی، ہم سب کو غصے سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت کبھی عمل ہے اور انسان غصے میں آ کے باہر کا غصہ گھر میں نکال دیتا ہے، اور گھر میں غصہ آیا کسی ایسے شخص جس کو نہیں بول سکتا تو بچوں میں نکال دیتا ہے۔ بچے کہاں جائیں گے؟ بچے کس میں نکالیں گے؟
یہ سب کیفیت ہے. کوئی چیز اٹھا کے پٹک دیا, پھوڑ دیا, ٹوٹ ہو گیا, اس کا نقصان ہوا. بعد میں کیا ہوتا ہے, کہاں نا ابھی ہم نے پڑھا نا طلاق کے معاملات ہیں, سب معاملات. ہاں غصے کے بعد جب ہوش آتا ہے تو کہتا ہے ہم نے ایسا کر دیا, مولوی صاحب کیا ہوگا, ایک مجلس میں 3 طلاق دے دیا, ڈھونڈ گئے کون فتوا دیتا ہے اس کے موافق اور کون فتوا دیتا ہے اس کے خلاف. پھر حلالہ کٹا, ایسے بھی مسئلے آتے ہیں. سب معاملات کہاں سے بگڑے ہیں دیکھ دیکھ. اس لیے اللہ نے کہا مت کرو ایسا کام, غصے کو آنے مت دو, ڈپریشن کا شکار مت ہو. انسان حتی الامکان کوشش کرے. اچھا ایک اور چیز, اگر ایک اور چیز میں سمجھا دوں آپ کو, غصہ آتا ہے اور غصہ آنے کے بعد بڑھتا ہے. اگر کسی آدمی کو غصہ آ رہا ہے, گھر میں غصہ آیا, گھر میں غصہ آیا, اب خواتین کا نام کیا ہے, تھوڑی دیر خاموش رہ جائے گی. اگر خاموش رہ جائے گی تو ممکن ہے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. غصہ کیا ہوگا, ٹھنڈا ہو جائے گا. اعوذ باللہ پڑھے آپ خاموشی کے ساتھ. اب جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا, جو بات غلط تھی, اگر آپ صحیح تھے, خواتین اگر صحیح تھی تو مرد کی جو بات غلط تھی, ٹھنڈے ہونے کے بعد اس کو سمجھایا, بھائی دیکھو آپ نے یہ کام کیا, اس وجہ سے میں نے آپ کو یہ بات پیش کی تھی, آپ اس کو غصہ ہو گئے, تو بات سمجھ میں آئے گی. غصے کی حالت میں آپ سے نہیں, میں نے تو ایسا کہی کہ آپ نے ایسا کیسے کہیں, کیا ہوگا, کم ہوگا زیادہ ہوگا. تو وہی کام ہے نا. ایسے ہی معاملات خواتین کا ہے. اگر خواتین کو غصہ آئے تو مرد کو چاہیے کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے, پیار محبت سے اس کو رفع دفع کرتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مرد اپنی انا میں رہتا ہے, خواتین اپنی انا میں رہتی ہے. ہم چپ ہو جائیں گے تو کیسے کام چلے گا, یہ چپ ہو جائیں گے, میں چپ ہو جاؤں تو کیسے کام. دونوں میں سے ایک خاموشی اختیار کر لے, معاملہ ختم ہو جائے گا, معاملہ ختم ہو جائے گا. جتنا زیادہ اس وقت آپ بحث و مباحثہ کریں گے, بات اتنی کیا ہوگی, بڑھ جائے گی. بات اتنی بڑھ جائے گی, معاملہ اتنا خراب ہو جائے گا. سمجھے بھائی. تو ایک پکش اگر خاموشی سے اس کو اس وقت سب و ضبط کے ساتھ برداشت کر لیں تو صبر کرنے کی جزا بھی, ثواب بھی ملے گا, اور بعد میں اس بات کو جب ہم سمجھائیں گے تو آسانی سے سمجھ آئے گا. اس وقت شیطان سوار ہوگا. غصہ آتا ہے انسان کے اوپر, اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا, اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا نا, کیوں دیا گیا, شیطان بالکل حاوی ہو جاتا ہے. تو اسی لیے قتل میں انسان غصے میں آگے قتل کر دیتا ہے نا. حابیل اور قابیل کا واقعہ دیکھتے تو کیا چیز سوال ہے, شیطانی معاملات ہوئے. تو اسی لیے ایک پکش اگر پیچھے ایک قدم ہو جائے, اس کو خاموشی میں چمٹا لے, بعد میں اس کو حل کرے تو معاملہ سالو ہو جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ حدیث سمجھ آ گئی, حدیث ہی پڑھاؤ. چلو ایک اور پڑھ لیں. دیکھیے 1499 وعن خولة الأنصارية وعن خولة رضي الله تعالى عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجالا یا رحمت اللہ نہیں کیا ہے, کون بتائے گا صحیح صحیح. یرحمک اللہ, یرحمک اللہ. کیا بتاؤ, یہ بہت غلط ہے. سب جتنے لوگ جواب دیتے ہیں یا رحمک اللہ, یا رحمک اللہ, یا رحمک اللہ, یا رحمک اللہ نہیں, یا کیا ہے, میں بڑا لکھتا ہوں نا, ہموک نہیں, ہموک کل اللہ, یا رحمک اللہ. اور یا رحمک اللہ جو بولتے ہیں وہ ایسا ہوتا ہے, یا رحمک اللہ, یہ غلط ہو جائے گا.
یہ حدیث میں جو ورڈ ہے یرحمک اللہ، یرحم رحم فرما کا تجھ پہ اللہ، تجھ پہ اللہ کا رحم کرنا، یا رحمک اللہ، یا ندا کا ورڈ ہے. یہ اگر دیکھیں صحیح معنی میں وہ صحیح بیٹھے ہیں. یہاں کے معنی ہوتے ہیں یا اللہ، وہاں ایک تو یا لگا ہوا ہے، بعد میں اللہ ادھر، اللہ ادھر. تو یا رحمک اللہ، یا اے تجھ پہ رحم فرما، ایسا میں دعا کرتا. تو اللہ کے نبی نے کیا سکھایا؟ یا رحمک اللہ. یہ حدیث میں ورڈ. اس کے جواب میں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ نہیں ہوگا. مٹا دوں، یہ مٹا دیتا ہوں نیچے والا. یہ کہنا ہے اس کو جو لکھنا ہے پڑھنا ہے تو پڑھ. دیکھیے اچھا شیٹ آئی تو دیکھو فائدہ ہو گیا آپ لوگوں. ان رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. أخرجه البخاري. رواه البخاري اور اخرج البخاري کا کیا فرق ہے؟ دو تفصیل اخرج البخاري اور رواه البخاري دونوں ایک ہی. اخرج البخاری یعنی بخاری سے نکالی ہوئی حدیث ہے. رواہ البخاری، بخاری نے روایت کیا ہے، بخاری نے دو میں کی بات ہے. حدیث اس میں نہیں کنفیوز کیوں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، حضرت خولا نہیں اپنے کو نہیں معلوم ہے، غلط نہیں بولنا ہے تو کانفیڈنس کے ساتھ بولنا ہے نا. بچپن سے یہ پڑھتے ہیں صحیح بولو یا غلط بولو کانفیڈنس کے ساتھ. حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ اللہ کے مال میں ناحق دخل اندازی کے مرتکب ہوتے ہیں اور روز قیامت ان کے لیے آگ ہے. روز قیامت ان کے لیے کیا ہے؟ آگ ہے. کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ اللہ کا مال کیا ہے؟ اللہ کا مال کیا ہے؟ ہاں یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے ہم مال نکالتے ہیں تو کس کے لیے نکالتے ہیں؟ مثال کے طور پہ بیت المال، بیت المال. یا اسی طریقے سے کوئی مدرسہ ہے جہاں ایسا مال جمع ہوتا. ٹھیک ہے، اب اس کے ذمہ داران ہیں اس مال کے، اس لوگ ذمہ دار ہوں گے نا، اس کو تقسیم کرنا ہے. مالیات اس کو خزانچی کہتے ہیں ہم، ہے نا، اس کا استعمال کرنا ہے. آپ اس کا استعمال اگر امانت کے ساتھ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، امانت کے ساتھ کرتا ہے تو ٹھیک ہے. اس میں سے اپنا حق بھی وہ لے سکتا ہے، جتنا اس کا حق ہے وہ لے سکتا ہے، جتنی شریعت کی اس کو اجازت دی اتنا وہ لے سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر وہ اس میں خیانت کرتا ہے اپنے لیے 50%، اپنے لیے 50% یا اپنے لیے 60% اور 40% مدرسے کے لیے، یا سب کام اپنے استعمال اپنے کام ہو رہے سب اس سے لوگوں کا مال جمع ہوا ہے، اسے اپنے کام کیے جا رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ یہ اللہ کے مال میں خیانت والا مال ہے. اللہ کے مال میں خیانت والا مال. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر 28ویں پارہ سورۃ حشر ہے، اس کو پڑھے. اس میں اللہ نے مال فیء کو کہا، اللہ اس کے رسول کا مال فیء جو جنگ حاصل ہوتا تھا، مال غنیمت کی ایک قسم مانی جاتی ہے، مال غنیمت کی کہانی بات ہوا ہے. تو مال فیء کا جو کیا ہے؟ اللہ کا مال، اللہ اس کے رسول کا مال. تو اللہ کو کام دے گئے، اللہ کو دے گئے تو نہیں، بلکہ ہم اللہ کے لیے اس مال کو نکال رہے ہیں. اللہ کے نبی جمع کرتے، اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے لیے ایک حصہ رہتا، بقیہ حصہ اللہ کے نبی کیا کرتے؟ تقسیم کرتے، خمس نکال دیتے. یہ سب کے لیے الگ الگ معاملات ہیں. ٹھیک ہے، تو دیکھیں کہتے ہیں معلوم ہوا کہ اللہ کے مال میں ناحق دخل اندازی کسی کے لیے بھی جائز نہیں، خواہ وہ حاکم ہو یا محکوم. ناحق دخل اندازی کا مطلب یہ ہے کہ ان اموال میں سے جیسے تصرف کرنے کا حکم ہے ویسے ہی تصرف کرے، بلکہ انہیں اپنا ذاتی مال
سمجھے جیسے چاہے تصرف کرتا پھرے، تقسیم سے پہلے مال غنیمت میں سے کچھ لے لینا بھی اس قبیل میں سے ہے۔ جیسے انسان کو اگر ایسے مال کے اوپر ذمہ دار بنایا گیا ہے تو وہ انہی جگہوں پہ اس کو لگا سکتا ہے جہاں اللہ نے اس کو لگانے کا حکم دیا ہے۔ جیسے زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ 8 جگہوں پہ خرچ کرنے کی اجازت ہے نا؟ ہے نہیں ہے؟ زکوٰۃ کے مسائل کتنے ہیں؟ 8۔ ان 8 کے علاوہ کوئی چاہے نہیں میرا فلاں فلاں کام چل رہا ہے، میں بھی دے دیتا ہوں، میں اس تنظیم میں اس کا حاکم ہوں، میں اس کا ذمہ دار ہوں، میرے کو مال کی ضرورت ہے، مجھے گاڑی اٹھانی ہے، نہیں باقی دار ہوں بھی دے دیتا ہوں یا لے لیتا ہوں نا، کچھ نہیں ہوتا کیا ہوگا؟ فلا ہونا اس کے لیے آ گیا، اس کے لیے کیا ہے؟ آگ ہے، قیامت کے دن اس کے لیے آگ ہے۔ اللہ کے نبی نے اس میں کیا کہا کہ اللہ کے مال میں جو لوگ دخل اندازی کریں گے ان کے لیے کیا ہے؟ ناحق دخل اندازی، دخل اندازی ناحق دخل اندازی کریں گے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ چنانچہ ایسے کسی بھی مال کے اندر جب اس کا حاکم ہمیں بنایا جائے تو اس کو امانت داری کے ساتھ اس کے معاملات کو انجام دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ سمجھ آئی بات؟ اور مال غنیمت کا بھی معاملہ ایسے ہی ہے کہ مال غنیمت جب میں حاصل ہوتا ہے تو تقسیم سے پہلے اس میں سے کوئی چیز لینا جائز نہیں ہے اور اپنا تصرف سمجھنا جائز نہیں ہے کہ میرا ہی مال ہے، میں جس کو چاہوں نہ دوں، یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ حاکم بیت المال سے صرف اپنی جائز ضروریات کے مطابق ہی مال لے سکتا ہے، اس سے زیادہ لینا اس پر حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنائے گئے تو نکلے اجازت کے لیے، غالباً اگلے دن ایک دو دن بعد اجازت کے لیے جانے لگے۔ اگر عمر بن خطاب نے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں اجازت کے لیے جا رہے ہیں؟ اگر خلیفہ بنا دیا گیا کہاں اجازت کے لیے جاتے ہیں؟ کہا تو میرا گھر کیسے چلے گا؟ صحیح بات ہے، میرا گھر کیسے چلے گا؟ تو کہا دیکھیے حضرت عمر بن خطاب نے کیا کہا کہ بیت المال میں سے آپ کا وظیفہ متعین کیا جائے اور آپ وظیفہ لیں اور خلیفہ کے معاملات کو انجام دیں آپ کے گھر سے، سمجھے بھائی؟ لیکن جب انتقال ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو پورے مال کا حساب لگایا کہ بیت المال سے کتنا مال میں نے لیا، پورے مال کا حساب لگائے اور حضرت فضیل غالباً حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضیل غالباً فضیل ہی نام تھا، ان کو ذمہ داری دی یا اپنے بیٹے کو ذمہ داری دی کہ یہ مال ادا کر دینا کہ فلاں فلاں پراپرٹی ہے اس کو بیچ کے اس کو ادا کرنا، سمجھے بھائی؟ تو یہ طریقہ تھا صحابہ کا، طریقہ تھا صحابہ کا، اگر جو ان کے لیے جائز تھا نہیں واپس کرتے تو جو ان کے لیے جائز تھا، کوئی ان کی پکڑ نہیں ہوتی، لیکن یہ تقویٰ تھا اعلیٰ معیار، اعلیٰ بلندی والی بات، سمجھے بھائی؟ آپ کچھ ہے سمجھنے کا اس میں؟ بات والی بھی ایک حدیث ہے، جانے دو اس بات پر کیا انشاءاللہ کیا ڈیٹ ہے اس میں؟ 22 21 کون سے ایک دن پیچھے، ہاں اس کے بعد دوسرا سبجیکٹ بولیے جلدی سے، سوالات باقی جب کے فکر میں ہے نا، سوالات ہی پڑھ لو 2 منٹ میں، سوالات باقی تھے نا کہ ہو گئے تھے 153 152 153 دیکھیے نماز جمعہ کا حکم کیا ہے، کن لوگوں پر فرض ہے اور وجوب کی دلیل کیا ہے؟ نماز جمعہ کا حکم کیا ہے جلدی سے بتائیے۔ ہاں فرض ہے، کن لوگوں پر فرض ہے؟ کن لوگوں پہ فرض ہے؟ جو بڑے وسیع کے حساب سے بتاؤ، مسلمان مرد جو عاقل اور بالغ ہو، مسلمان جو مقیم ہو،
اور مسلمان جو صحت مند اور تندرست ہو. سمجھ آئی بات؟ ہاں بھول جاتے ہیں. اب دیکھیں ایک چیز سمجھ لیں، اس سوال کے اندر 3 سوال ہیں. 3 سوال ہے نا. ایک سوال کا جواب سوال ہی میں موجود ہے. نماز جمعہ کا حکم کیا ہے؟ آگے پوچھ رہے کن لوگوں پہ فرض ہے. آگے کیا پوچھ رہے ہیں؟ کن لوگوں پہ فرض ہے. اس کا مطلب فرض ہے کچھ لوگوں پہ فرض ہے. تو خود ہی جواب دے دیں گے نماز جمعہ کا حکم کیا ہے. نماز جمعہ کا حکم کیا ہے؟ فرض ہے. جواب تو کہتے ہیں نا کہ جس نے سوال سمجھ لیا اس نے جواب دے دیا. جواب دینے کے لیے سب سے پہلے کیا سمجھنا پڑتا ہے؟ سوال. گڈ. دیکھیے اب وجوب کی دلیل کیا ہے؟ وجوب کی کیا دلیل ہے؟ لوگ جمعہ چھوڑنا بند کرتے نہیں تو اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دے گا. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ ہے نا وہ بھی آئے. اس کے بعد خالی جگہ کو کیا کرنا ہے؟ fill in the blanks. ٹھیک ہے. fill in the blanks. جمعہ کا وقت ڈیش کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور ہر چیز کا سایہ اس کے ڈیش ہونے تک رہتا ہے. جمعہ کا وقت ڈیش کے اور اس کے کہاں سے دیکھ کے بول رہے ہو؟ دیکھو یہ بازو میں لکھا ہوا ہے اس کے سب پڑھ کے بتا دیں گے. اچھا نماز جمعہ کی پہلی رکعت میں ڈیش ہوگا اور دوسری رکعت میں ڈیش پڑھنا چاہیے. پہلی میں کیا اور دوسری میں کیا؟ آگے پیچھے لکھیں گے نمبر کھڑے آئے گے. پہلی میں اعلیٰ اور دوسری میں غاشیہ کہ پہلی میں غاشیہ دوسری میں اعلیٰ. پہلی رکعت میں صبح اعلیٰ اور دوسری رکعت میں صبح غاشیہ. اور کون بتائے گا جلدی؟ دیکھو ابھی 2 کال آ گئے. ایک کہہ گئے پہلی رکعت میں اعلیٰ پڑھنا چاہیے, دوسرے کہہ گئے پہلی رکعت میں غاشیہ پڑھنا چاہیے. ڈھونڈ لو سلیبس ڈھونڈ لو کیا صحیح ہے. ہاں پہلی رکعت میں صبح اعلیٰ اور دوسری رکعت میں غاشیہ. کیسے غاشیہ کو پہلے لا کے لاؤ؟ آپ نے بولے نا پہلی رکعت میں غاشیہ دوسری میں اعلیٰ. آپ نے یہی کام پوچھو آپ کے آزو بازو میں تصدیق کرو. میں اس لیے تو 2 لوگ سے کیوں پوچھ رہا ہوں. اچھا اس کے بعد الف اور با کی مناسبت میں قوسین ملائی ہے. میچ دا فالوئنگ. تو اگر یہ خطبہ بات کرنا سنت ہے, نماز کی ایک شرط ہے, منع ہے, سنت کے خلاف ہے, منع ہے. ٹھیک ہے. کسی اونچی جگہ پر خطبہ دینا سنت ہے اور جماعت کا حاضر ہونا نماز جمعہ کی ایک شرط ہے. مسجد میں لوگوں کی گردنیں پھیلانا سنت کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. نماز کے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا کیا ہے؟ صحیح غلط ہے نہیں ملانا ہے. ہاں جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. کیا ہے؟ سنت ہے. یہاں دیکھیں کوئی چیز نہیں, خطبے کی سنتوں میں سے ہے یہ اس کا ہے اونچی جگہ پہ کھڑے کرنا. ٹھیک ہے. وہ اسے پیچھے والا دیکھیں گے دینا اس کے بعد خطبے کے بغیر نماز جمعہ درست نہیں ہوتی. نماز سے پہلے 2 خطبے دینا چاہیے جو چند امور پر مشتمل ہے. اب یہ 5 امور آپ کو نکالنے ہیں جو آپ نے صرف پڑھے ہوئے اس میں ہے. دیکھو کن امور پہ خطبہ مشتمل ہونا چاہیے. کون سے امور ہیں اس پہ کون سی چیزیں خطبے میں آنی چاہیے.
خطبے کے بغیر نماز جمعہ درست نہیں ہوگی. نماز سے پہلے تو خطبے دینا چاہیے جو چند امور پر مشتمل ہے. خطبہ جمعہ کے اندر جو دو خطبے پڑھے جاتے ہیں ان میں کون کون سی باتیں کہی گئی ہیں، اس میں سے کوئی 5 بنیادی باتیں آپ کو لکھنی ہیں. آپ بتائیے کون کون سی. خطبے کا خلاصہ کئی بار ہوا ہے، کئی بار مسجد میں ایک مسجد میں ہوا ہے. خطبے کا خلاصہ کہیں نہیں ہوتا. خطبہ جمعہ کا جو دو خطبے پڑھے جاتے ہیں اس خطبے کے اندر کیا بات کہی گئی ہے یہ بتایا گیا آپ کو اس سے پہلے کئی بار. بتائیے 5 باتیں مجھے بتا دیجیے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفرہ. ٹھیک ہے، اللہ کے حمد و ثنا. نہیں ابھی خطبے کی بتانا ہے، وہ تو قرآن کی آیت پڑھنا نہیں پڑھنا بات کی بات. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفرہ. اس کے بعد ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له. پہلی چیز اللہ کی حمد و ثنا، توحید ربوبیت، توحید ربوبیت اور توبہ و استغفار. توبہ و استغفار. نعوذ باللہ من شرور انفسنا، برے نفوس سے پناہ مانگنا. سمجھ آئے بات؟ اور اس کے بعد کیا من سیئات اعمالنا، برے اعمال سے پناہ مانگنا. سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له. ہدایت دینے والا اللہ ہی ہے، ہدایت دینے والا اللہ ہی ہے. اور اس کے بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے. وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا ہے. ٹھیک ہے. اور بدعت گمراہی ہے اور جہنم میں لے جانے والی ہے. 10 ایک تو بتائی دیا. اب آپ کو اس میں سے 5 یاد رکھنا ہے. ہو سکتا 5 پوچھ لے، 2 پوچھ لے، 3 پوچھ لے، تو آپ کو اس میں سے یاد رکھنا ہے. جمعہ کے دن ایک وقت ایسا ہوتا ہے، رہنماء معلم کو پڑھ لیجیے، یہ میں نے بتا دیا تھا. ایک وقت ایسا ہوتا ہے اگر کوئی مسلمان اس میں نماز پڑھ رہا ہو یا اللہ سے دعا کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ کے اشارے سے فرمایا کہ وہ وقت بہت مختصر سا ہوتا ہے. آگ کے اشارے سے کیا ہوتا ہے؟ بہت قلیل ہوتا ہے، مختصر ہوتا ہے. 5 روایت میں ہے کہ قبولیت کا یہ وقت عصر اور مغرب کے درمیان ہے. عصر اور مغرب کے درمیان ہے. ٹھیک ہے. بخاری کتاب المغازی کے اندر عبد الرحمن صاحب دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز جمعہ ادا کرے تو اس کے بعد 4 رکعات ادا کرے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جمعہ کے بعد اپنے گھر میں 2 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے. جمعہ کے بعد اگر سنت مسجد میں پڑھے تو 4 پڑھے اور گھر میں جا کے پڑھے تو 2 پڑھنا زیادہ بہتر ہے. یہ بھی پچھلے ہفتے آپ کو کلاس میں بتا دیا گیا تھا. لیکن یہاں پہ یہ جو بات کہی گئی کہ قبولیت کا ایک وقت ہوتا ہے اور باقی مختصر سا وقت ہوتا ہے. اس میں اہل علم کے درمیان اختلافات ہیں. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جب امام دونوں خطبے دے کے بیچ میں بیٹھتا ہے تھوڑی دیر کے لیے وہ وقت ہوتا ہے. بعض نے کہا عصر اور مغرب کے درمیان ہوتا ہے، عصر اور مغرب کے درمیان کا ہوتا ہے. بعض نے کہا کہ جب اذان ہوتی ہے اور اذان اور خطبے کے درمیان یعنی جو تھوڑا سا مائنر سا وقت ہوتا ہے اس کو بعض لوگوں نے کہا. تو الگ الگ اقوال ہیں. بہرحال اللہ کے نبی نے اس وقت کی رہنمائی تو ہمیں نہیں کی ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں ایک وقت ہے، ہم اس وقت کو پانے کی کوشش کریں. سبحان اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت